بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان رنجشیں کیسے شروع ہوئی؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس موضوع پر مستند تاریخ دانوں کی تحقیق کے مطابق بات کریں گے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہی رنجشیں بعد میں سانحہ کربلا کا سبب بنی تو اس میں کوئی شک نہیں۔ امام سیوطی اور تاریخ ابن عساکر کے مطابق عبد مناف کے 4 بیٹے تھے: مطلب، ہاشم، عبد شمس اور نوفل۔ امام زہری کے مطابق ہاشم اور عبد شمس جڑواں بھائی تھے۔ ان کے کچھ اعضاء آپس میں جڑے ہوئے تھے جنہیں بعد میں الگ کیا گیا۔ جب یہ بات نجومیوں اور کاہنوں تک پہنچی تو انہوں نے پیش گوئی کی کہ ان دونوں کی اولاد ہمیشہ آپس میں جھگڑتی رہے گی اور ایک دوسرے پر برتری کی کوشش کرے گی۔ حالانکہ عام طور پر جڑواں بچے محبت اور الفت سے رہتے ہیں، لیکن ان نجومیوں نے الٹا ہی کہا۔ عبد شمس کے بیٹے امیہ اور ربیہ تھے، انہی کی وجہ سے خاندان کو بنو امیہ کہا گیا۔ امیہ کے 2 بیٹے حرب اور ابو العاص تھے۔ دوسری طرف بنو ہاشم سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے، انہی کی اولاد میں حضرت عبداللہ ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، یہ سب بنو ہاشم کہلائے۔ ہاشم کے بھائی عبد الشمس کی اولاد میں امیہ پیدا ہوئے اور ان سے آگے ابو سفیان، معاویہ اور یزید جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ ابو العاص کی نسل سے حکم اور عفان ہوئے۔ حکم کی اولاد سے مروان اور عبد الملک بنے۔ یزید کے بعد بنو امیہ کی ساری حکومت مروان بن حکم کی نسل میں رہی، یوں امیہ کی نسل کو بنو امیہ کہا گیا۔ ہاشم اور امیہ کے درمیان سب سے پہلی رنجش کعبہ کی تولیت یعنی خدمت پر ہوئی۔ پھر حضرت عبد المطلب ابن ہاشم اور حرب ابن امیہ کے درمیان زندگی بھر ایک طرح کی دشمنی رہی۔ جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، مکہ میں بنو ہاشم دینداری کی وجہ سے مشہور ہوئے کیونکہ انہی کے پاس کعبہ کی خدمت تھی، جبکہ بنو امیہ اپنی جنگی طاقت اور بہادری کی وجہ سے دوسرے قبائل پر اثر رکھتے تھے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ بنو ہاشم نیکی اور دین ابراہیمی کے زیادہ قریب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے بہترین خاندان اور بہترین نسب میں پیدا کیا، یعنی قبیلہ ہاشم اور قریش۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اکثر بنو امیہ کے لوگوں نے یہ کہہ کر ایمان نہیں لایا کہ اگر نبوت آتی تو وہ ہمارے خاندان میں آتی۔ محترم ساتھیو، جنگ بدر اور جنگ صفین بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان ہی لڑی گئی تھی۔ جنگ بدر میں باطل کی کمان ابو جہل کے ہاتھ میں تھی، جو کہ جنگ بدر میں جہنم واصل ہو گیا، اور اس کے بعد ہونے والی تمام جنگوں میں بنو امیہ کے سردار ابو سفیان باطل کا امیر بن کے سامنے آیا۔ ہر دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہایت بدترین دشمن بن کر کھڑا نظر آیا، جبکہ کربلا میں باطل کا امیر یزید تھا اور حق کے امیر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تھے۔ دیکھا جائے تو بنو امیہ اور ہاشم اسلامی تاریخ میں جہاں بھی نظر آئیں گے ایک دوسرے کے بدترین دشمن کے طور پر ہی نظر آئیں گے۔ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں یا مسجد میں پناہ لے گا اس کے لیے امان ہے۔ امیر معاویہ نے جب اپنی خلافت کو مضبوط کر لیا اور امام علی مقام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ و جدل سے کام لیا تو ان کے خلاف مدینہ کے مسلمانوں کے دلوں میں نہایت غم و غصہ پایا جاتا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کسی حد تک اپنی حکمت اور اپنی دانائی سے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہونے کا سبب نہیں بننے دیا۔ یہ آپسی انتشار کس حد تک پھیلا اور اس سے دونوں جانب مسلمان آپس میں جنگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مرتے مارتے نظر آئے، لیکن یہاں پر اس کا تفصیلاً ذکر کرنا مقصود نہیں۔ جب امیر معاویہ وفات پانے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو تخت نشینی کے لیے نامزد کر دیا اور یزید کو اپنی وصیت کے طور پر لکھا
کہ تم مسلمانوں کے امیر کے طور پر بیعت لے لینا، لیکن میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کی مقدس ہستیوں، خاص طور پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سختی سے نہ برتنا۔ مگر جب امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید تخت نشین ہوا اور اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے مدینہ کے حاکم کو خط لکھا کہ مدینہ میں موجود اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات سے میری بیعت لو، خصوصی طور پر نواسہ رسول امام حسین سے تو ہر صورت میں بیعت لینی ہے، کیونکہ یزید جانتا تھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہی اب تمام مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز و محور ہیں، اور اگر میں ان سے بیعت لینے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو پھر تمام مسلمان میری بیعت لینے کے لیے آسانی سے راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے اس نے اپنے باپ کی وصیت کو بھی نظر انداز کیا اور سختی سے بیعت لینے کی تاکید کی۔ کچھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید کی حکومت اسلامی اصولوں کے منافی تھی، لیکن یزید دن رات اسی سازش میں لگا رہا کہ کسی طرح سے وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لے کر اپنی خلافت قائم کر سکے، کیونکہ ان کی بیعت لیے بغیر اس کی خلافت مدینے میں کمزور ہوتی۔ حالات خراب ہونے لگے، فتنہ فساد پھیلنے لگا تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے ہجرت کا ارادہ کیا اور 28 رجب کو آپ نے اپنے قافلے کے ساتھ مدینہ سے ہجرت کی، اور یہ قافلہ 3 شعبان کو مکہ پہنچا۔ مکہ میں آپ کا خیر مقدم کیا گیا اور جوک در جوک لوگ آپ سے ملنے آتے رہے۔ اب یہاں ایک بات ان لوگوں کے لیے قابل ذکر ہے جو کہتے ہیں کہ کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کے درمیان تھی جو کہ تخت اور اقتدار کی خاطر آپس میں دست و گریباں ہوئے، تو اگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خلافت اور اقتدار کی لالچ ہوتی تو وہ مکہ مکرمہ یا مدینہ کی بجائے سیدھا کوفہ اور دمشق کی جانب روانہ ہوتے اور وہاں جا کر مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا کر یزید کے خلاف محاذ کھڑا کرتے، لیکن آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ 10 رمضان المبارک امام حسین کے پاس کوفہ سے پہلا خط آیا اور پھر بے شمار خطوط کا تانا بند گیا کہ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم یزید کی حکومت کو نہیں مانتے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا اور وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کہا، اور انہوں نے جاتے ہی 6000 کوفیوں سے بیعت لے لی۔ ادھر امام مسلم نے امام حسین کو خط لکھا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں، کوفہ تشریف لے آئیں۔ امام حسین کو جب ایک خط ملا تو اس کے ساتھ ہی یزید نے کوفہ کے ایک صحابی گورنر کو، جو کہ نہایت نیک اور پرہیزگار تھے اور محب اہل بیت تھے، ان کو برطرف کر دیا اور ایک ظالم صفت اور چلاک مکار شخص عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد پہلے سے ہی اپنی صفاکی کی وجہ سے عراق میں مشہور تھا۔ اس نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ بیعت کرنے والے لوگوں کو ڈرایا، دمکایا اور قید میں ڈال دیا، اور آخرکار مسلم بن عقیل کو بے دردی کے ساتھ دھوکے سے شہید کر دیا، جو کہ ایک المناک داستان ہے کہ مسلم بن عقیل اور ان کے 2 کم سن بیٹوں کو دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ دوسری جانب امام علی مقام نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ 61 ہجری 2 محرم کو امام علی مقام کے قافلے کو روک دیا گیا۔ جب امام نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے، تو آپ نے حکم دیا کہ خیمے نصب کر دیے جائیں۔ کربلا میں فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا، جو کہ خون ریزی سے بچنا چاہتا تھا، لیکن کوفہ میں موجود گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے شمر کو بلا کر بھیجا، جو کہ ساتھ میں عمر بن سعد کے لیے دھمکی امیز خط لے کر آیا کہ یا تو امام حسین سے بیعت لو یا ان کے ساتھ جنگ کرو۔
آخر کار جنگ ہوئی اور 10 محرم کو نواسہ رسول اپنے جان نثاروں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر نڈھال ہو چکے تھے، لیکن شجاعت حیدری کی جھلک اب بھی چہرے پر نمایاں تھی۔ یزیدی فوج کی بزدلی کا یہ عالم تھا کہ اکیلے امام علی مقام امام حسین کے مقابلے کے لیے بھی وہ یک بارگی حملہ کر رہے تھے، اور یک بارگی حملہ کرنے سے بھی ان کے گروہوں کے گروہ امام علی مقام کے ہاتھوں جہنم واصل ہو رہے تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی رگوں میں شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا خون دوڑ رہا تھا۔ آپ نے وار پہ وار کر کے یزیدیوں کے جتھوں کو جہنم واصل کیا۔ جب شمر نے اور ابن زیاد نے دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تو اجتماعی لڑائی میں بھی ہمیں مات دے رہے ہیں، تو ان ظالموں نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی طرف سینکڑوں تیر ایک ہی بار میں چلا دیے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام بہادری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے کہ اچانک تیروں کی بارش آپ کے جسم مبارک پر پڑی اور آپ زخمی ہو کر زمین پر گر گئے۔ اسی دوران جب اذان کی آواز آئی تو امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی مہلت مانگی۔ آپ سجدے میں گئے تو شمر نے یہ موقع غنیمت جان کر ابن کندی سے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دو، مگر ابن کندی کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ یہ کام نہ کر سکا۔ تب سنان بن انس آگے بڑھا اور دولت، انعام اور دنیاوی لالچ کی خاطر اندھا ہو کر امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ پھر اس نے آپ کا مبارک سر جدا کیا اور نیزے پر بلند کر دیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ یزید کہا کرتا تھا کہ میں نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، کیونکہ جنگ بدر میں بنو امیہ کے بہت سے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ اسی وجہ سے یزید نے یہ بات کہی کہ اس نے بدر کی شکست کا انتقام لے لیا۔ محترم ناظرین، بنو ہاشم اور بنو امیہ کی رنجشوں نے صدیوں پر محیط تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ انہی رنجشوں کا سب سے بڑا اور المناک انجام سانحہ کربلا کی صورت میں دنیا کے سامنے آیا، جہاں حق اور باطل آمنے سامنے تھے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کی اور یہ ثابت کر دیا کہ حق کے لیے قربانی دینا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ یہ واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ دنیاوی اقتدار اور طاقت فانی ہے، لیکن دین اور سچائی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو زندہ رکھیے۔